یا اللہ ہمارے غم اور ہم کا ذریعہ بنا دے کہ اس کو دیکھ کے ہمارے سارے غم دور ہو جائے. آمین ثم آمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ہم سب کی زندگی ہے ہم قرآن سے جڑے رہیں. آمین ثم آمین. آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج میں نے سوچا تھا کہ کیونکہ ہم سیرہ کا بھی کورس آپ لوگ کر رہے ہو ساتھ، کیونکہ آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کا جو سفر تھا وہ کیا کر رہے تھے، کیسے لوگ ان کو انکار کرتے تھے اور وہ کس طرح سے پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے دعائیں کرتے تھے اور اپنی قوم کے لیے کہ ان کو کسی طرح سے ہدایت مل جائے. تو میں تھوڑا سا ان کا شجرہ نسب جو ہے نا میں نے آپ کو ڈیٹیل میں کرا دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ نئے اسٹوڈنٹ بھی آ جاتے ہیں نا تو پھر میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا شجرہ نسب آج آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ یاد کروا دوں، کیونکہ ہمارا دل چاہتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو وہ یتیم تھے، تو پھر ان کے فادر جو تھے وہ کون تھے، ان کے دادا کیا کرتے تھے، اچھا اس کے بعد کیا ہوا تھا، تو ان کی مدر جو تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہمارے اندر رہتی ہیں. اور کیونکہ اب ہم داعیے دین ہیں نا، اب ہم میں سے سب مسلمان داعیے دین ہیں، تو ہم اپنی کمزوریوں کو جب وہ ڈھال بناتے ہیں نا کہ میں اس لیے نہیں داعیے دین بن سکتی، میں اس لیے نہیں کہہ سکتی، میں اس لیے یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ساتھ یہ ہے. تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں نا تو اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار وہ تو اللہ کے چنے ہوئے تھے نا، تو ہمیں بھی تو اللہ نے اسی کام کے لیے چنا ہوا ہے نا. تو ہم ہر بہانے سے، ہر تکلیف سے، ہر مشکل سے کیسے نکل کے وہ کام کرے جس مقصد کے لیے میرے رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. تو آج انشاءاللہ آج کی کلاس آنیسٹلی اگر وہاں اس آیت تک میں پہنچ گئی نا، اتنی پیاری باتیں ہیں کہ وہ بس آپ کو بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا ہر کلاس کی طرح. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ عرب میں. ہاں دوسری بات آپ لوگوں کے ٹیسٹ کی ہے، اللہ کرے مجھے یاد رہے کیونکہ کلاس کے بعد ٹیسٹ آج میں نے پوسٹ کرنا ہے. پہلے جو پوسٹ کر رہے تھے وہ عمرے پہ گئے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کے اتنے اچھے مارکس آتے ہیں. آنیسٹلی پورے نمبر آپ لوگ لے رہے ہوتے ہو تو بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا جب میں آپ لوگوں کے ٹیسٹ سے پہلے وہ ٹیسٹ میں کرتی ہوں ایک دفعہ، پہلے وہ کویشچن ہوتے ہیں، پھر جب ایون دو میں نے خود لکھا ہوتا ہے جب نمبر دیکھتی ہوں نا تو اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ او مائی گاڈ میرے اتنے نمبر آ گئے. تو میں آئی کین امیجن کہ آپ لوگوں کی خوشی کا کیا حال ہوگا. اچھا جی، اب عرب میں نا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم وہاں کی بات کریں نا، عرب میں 3 طرح کی اقوام تھی. آپ بالکل اسی طرح سے سوچیں جیسے انڈیا اینڈ پاکستان میں ہم مسلمان بھی ہیں، انڈیا میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پاکستان میں کرسچنس بھی ہیں، ہر طرح کے کمیونٹیز ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے عرب میں 3 طرح کی اقوام تھی. یہ اپنے اب فنگر ٹپ پہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. اور ان کو ہم اگر 3 حصوں میں، مورخین جو ہے نا جنہوں نے یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. نمبر 1 یہ کہ ایک کو کہتے تھے عرب بائدہ، با اور حمزہ کے ساتھ جیسے لکھا جاتا ہے نا بائدہ. عرب بائدہ میں وہ قومیں آتی تھی جیسے آج بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ جو کہ ختم ہو گئی. ان کے بارے میں مطلب اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار بتاتے ہیں نا کہ تم دیکھو قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا، تم جانتے ہو وہ کوئی دور نہیں رہتے تھے کہ انہوں نے اگر اپنے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، اپنے نبی کو جھٹلایا تھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو یہ جو عرب بائدہ والے ہیں نا یہ تو ختم ہو گئے یہ قومیں. اس کے بعد آتا ہے عرب عاربہ، عین سے، یہ وہ تھے جو یمن کی طرف کے لوگ تھے اور یہ پیور عربی بولنے والے لوگ جیسے ہوتے ہیں. اور پھر ایک تھے عرب مستعاربہ میں سارے ابراہیم علیہ السلام اور پھر اسماعیل علیہ السلام کیونکہ وہیں چھوڑ کے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو پھر ان کی نسل آگے چلی تھی. پھر اس کے بعد یہود جو تھے کیونکہ فلسطین بھی ساتھ ہی تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو چلے تھے، اور پھر جو مسلمان تھے سارے یہ آتے ہیں عرب مستعاربہ میں. تو اب یہاں پہ کیا تھا کہ عرب میں 3 طرح کی زبانیں بولی جاتی تھی. جو جوز تھے نا یہ ان کی زبان جو تھی یہ تھی ہیبرو بولتے تھے یہ لوگ. ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تھی تو وہ واپس جب گھر آئے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی کزن کے پاس لے کے گئی تھی تو وہ عبرانی زبان بولتے تھے. تو یہ جو یہود کی زبان تھی نا یہ عبرانی زبان تھی.
وہ جو یہود میں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو ان میں سے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بنے تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو تھے وہ عیسائی، اب انہوں نے اپنے آپ کو کرسچن کہلایا تھا، تو ان کی زبان سریانی تھی، سیریا کی جو زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو وہاں پہ تھے عرب میں تھے نا، جو مسلمان تھے پھر ان کی عرب کے جو لوگ تھے وہ ان کی زبان عربی تھی۔ اب یہ 3 طرح کی زبانیں تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام اب ایک چیز آپ نے یہاں پہ بہت غور سے اب سننی ہے، کیونکہ یہ چیز جب سمجھ آئے گی نا تو پھر تدبر کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ مشرکین مکہ کا ہم بار بار پڑھتے ہیں اور آج کے لیکچر میں بھی پڑھیں گے کہ ان کو کیوں اتنی کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ سزا ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، رائٹ، یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، یہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، حج کی ڈیٹ انہوں نے بدل دی تھی لیکن کر رہے تھے، مطلب وہ بدعت ان میں آ گئی تھی۔ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں، ایسے نہیں کہتے تھے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں۔ اب دیکھیں بالکل آپ نے نا کمپیریزن کرنا اپنے ساتھ، جب کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے ان چیزوں کی کہ آج ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی تھے۔ ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں لیکن ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیٹ واز دا لاسٹ پروفٹ، اور اتنے سالوں کے بعد جب ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، کیونکہ قرآن تو زندگی میں کھولا نہیں ہوتا نا، اور ہم نے قرآن کو سر سے پڑھا نہیں ہوتا، تو ہمارے اندر دین ہمارے آباء و اجداد سے آتا ہے۔ اب آباء و اجداد نے دین اپنے پاس سے کریٹ نہیں کیا، انہوں نے بھی کسی نہ کسی کو فالو کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی ان کے بھی عالم دین ہوں گے۔ آج کے زمانے میں بھی آپ اپنے دیکھ لیجئے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں، کئی دفعہ تو حیرت سے بندہ، کیونکہ اب تو میڈیا کا دور ہے تو نظر آ جاتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ جیسے کیا کہتے ہیں پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح والی حرکتیں ساری کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ بھی کسی نہ کسی کو فالو کرتے کرتے یہاں تک آئے تھے۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ بتوں کی کیوں پوجا کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار ہر نبی کے تھرو ایک ہی میسج دے رہے ہیں، یہ ان کو وسیلہ بناتے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ وہ مقربین ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جب وہ زندہ تھے ان سے وہ دعائیں کراتے تھے جیسے ہم کراتے، الحمدللہ اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، زندہوں سے دعا کرا سکتے تھے۔ کرتے کرتے جب وہی لوگ فوت ہو جاتے تھے تو پھر ان کے وہ مزار بنا کے پھر ادھر وہ مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، اور پھر وہ یہ سوچتے تھے کہ اب یہ چلے گئے ہیں اور ان کا کنیکشن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کلوز ہو گیا، تو یہ یہاں پہ جائیں گے، کیونکہ مجاور جو تھے وہ ان کو یوز کرتے تھے کہ وہ جیسے پیسے لینا اور وہاں پہ قربانیاں دینا اور وہاں پہ یہ سارا کچھ کرنا جو ہے کہ یہاں پہ چڑھاوے چڑھاؤ، تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو آج بھی آپ سوچیں ہمارے ارد گرد پاکستان، انڈیا، جو ایسے سارے ہماری جگہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو میں اس لیے یہ کمپیریزن دے رہی ہوں کہ آج بھی اللہ کا کروڑ شکر ادا کریں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کھول دیا اور ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت سے لوگ بچ بھی گئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک تو یہ دیکھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا شجرہ نسب تھا کہ قریش میں ایک ان کے بڑے سردار تھے جس کا نام تھا قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب جو تھے نا یہ بہت بڑا سردار تھا، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہوں نے بہت نیک کام کرتے تھے یہ اپنے زمانے میں۔ ان کے اب 2 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، قصی بن کلاب کے 2 بیٹے، اب آپ نے بالکل اسی طرح سے یاد رکھنا ہے تو آپ کو بہت اچھے سے یاد رہ جائے گا۔ ایک کا نام تھا عبد دار اور دوسرے کا نام تھا عبد مناف۔ چلے عبد دار آپ کو نہ بھی یاد رہے تو چلو کوئی بات نہیں، عبد مناف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے بیٹے تھے 2، اور عبد مناف جو تھے نا ان کو اب انہوں نے کیا کیا، کیونکہ سردار تھے، انہوں نے وہ ڈیوٹیز جو ہے نا اپنے بچوں میں بانٹی تھی۔ تو عبد مناف کی ذمہ جو ڈیوٹی تھی وہ یہ تھا کہ وہ حاجی جو آتے تھے، آپ سوچیں ابھی رسول اللہ نہیں آئے ہیں، حج اس وقت سے ہو رہے ہیں، حج کب سے ہو رہا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں کھڑی کی تھی نا اور پھر دعا مانگی تھی، تو آپ سوچیں تب سے ہی حج ہو رہا تھا نا۔ تو عبد مناف کی ذمہ داری تھی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کا ٹیک کیئر کرنا، اور خانہ کعبہ کے متولی اور یہ سارا وہ کام انہوں نے عبد مناف کو دیا تھا۔ اچھا، عبد مناف جو تھے نا
ان کے بیٹے تھے ہاشم جو تھے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. ٹھیک ہے, ہاشم رسول اللہ کے پردادا تھے اور یہ عبد مناف کے بیٹے تھے. اب ہاشم جو ہے نا یہ مدینہ گئے تجارت کے لیے, کیونکہ عرب تو تجارت یہ کرتے تھے. تو یہ تجارت کے لیے جب نکلے ہیں مدینہ کی طرف تو وہاں پہ رہے کافی دیر, جتنی بھی ان کا رکنا تھا. وہاں پہ انہوں نے ایک عورت سے شادی کی اور شادی کر کے وہ آگے فلسطین چلے گئے تجارت کی غرض سے. ٹھیک ہے. اچھا, اس زمانے میں ایک یہ بھی رواج ہوتا تھا کہ عورتیں جو تھی نا وہ کسی ولی کے اندر رہنا پسند کرتی تھی. اب تو اسی لیے وہ شادیاں اتنی کرتے تھے. وہ تو اسلام کے بعد ہوا نا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 شادیوں کے زیادہ شادی نہیں کر سکتے, اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے. وہ ایک ہی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا تھا. تو اب یہاں پہ جو ہاشم ہے وہ مدینہ میں انہوں نے ایک عورت سے شادی کی جس کا نام آتا ہے سلمہ بنت عمر. تو ان سے جب شادی کی پھر وہ فلسطین چلے گئے. فلسطین گئے ہیں تجارت کے لیے تو راستے میں وہ فوت ہو گئے. اب جو ان کی وائف تھی شی واز پریگننٹ. تو ان کا جو بچہ پیدا ہوا تو بچہ جو تھا نا وہ کیا تھا کہ جیسے وہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچوں کے بال لائٹ سے ہوتے ہیں, لائٹ کلر کے ہوتے ہیں. ان کے بال کیا تھے, وائٹ تھے, بہت زیادہ سفید بال جیسے تھے. تو ماں نے پیار سے ان کا نام ہی شیبہ رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے. یہ شیبہ جو تھے یہ چھوٹے بچے تھے جو کس کے بیٹے تھے, ہاشم کے, اور ہاشم کے انتقال ہو گیا جب وہ تجارت کے لیے فلسطین گئے تھے. اچھا, اب یہاں پہ اب فیملی کو پتہ نہیں تھا. اب آج کل کی طرح کی شادیاں تو نہیں ہوتی نا, جب تک 500 لوگ نہ بلا لو تو شادی نہیں ہو رہی ہے. اب وہاں پہ فیملی کو اس وقت نہیں پتا تھا. بعد میں فیملی کو جب مکہ میں پتہ چلا کہ ہمارے بھائی ہاشم جو ہے اس نے شادی کی تھی اور اس میں ان کا ایک بیٹا ہے, تو ان کے ہاشم کے بھائی کا نام کیا تھا, مطلب. ہم کیا پڑھتے تھے, ابو مطلب پڑھتے ہیں نا, تو یہ مطلب ہے. اب میں بھی بولوں گی نا, کئی دفعہ میں پچھلے والے لفظ کی طرح بول دوں گی, لیکن میں نے کہا میں آپ کو کریکشن کرا دوں. آپ لوگوں میں سے جو یاد کرنا چاہتے ہیں نا وہ پھر اپنی کریکشن فوراً کر لیتے ہیں, کیونکہ ہماری عمر میں جب ہم کریکشن کرتے ہیں تو واپس اسی میں چلے جاتے ہیں. تو عبد المطلب جو تھے, ان کے بھائی تھے مطلب. تو ان کو جب پتہ چلا یہ مدینہ گئے, اپنی بھابھی سے ملے, انہوں نے جا کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مکہ میں آ جائیں اور ہم آپ کی کفالت کی ذمہ بھی اٹھاتے ہیں. اور آپ کی جو بھی ان کے آپس میں ڈسکشن ہوئی, انہوں نے پھر جب منع کیا جانے سے کہ نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں, تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو یہ بچہ جو ہے یہ ہمارے بھائی کی نشانی ہے, آپ ہمیں یہ بچہ دے دیں, ہم اس کی ٹیک کیئر کریں گے. تو اس بات پہ وہ راضی ہو گئی. انہوں نے وہ بچہ مطلب جو تھے نا ان کو دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لے جائیں. کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ لے کے اب مدینہ سے مکہ کا سفر ہو رہا ہے, اب شیبہ اب مطلب کہاں پہ آ رہے ہیں, مکہ میں آ رہے ہیں. اچھا, مکہ میں اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ غلام بیچے, انسان بکتے تھے جو غلام ہوتے تھے. تو جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے, کیونکہ ایک سفر تھا, کپڑے بھی تھوڑے ایسے ہوئے تھے, حالت بھی تھوڑی سی ایسے تھی, تو انہوں نے مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے ساتھ ایک بچہ ہے چھوٹا سا, تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ غلام خرید کے لائے ہیں. حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے, لیکن پھر جیسے چھیڑ بھی بن جاتی ہے, بچے سب تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا نام ہی کیا پڑ گیا, عبد المطلب. یہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا عبد المطلب, ان کا اصل نام تھا شیبہ جیسے کہتے ہیں. اچھا, اب یہ کیا تھا کہ جو مطلب تھے نا یہ سردار تھے مکہ کے, بہت بڑے سردار تھے, اور ان کی وفات کے بعد ابو مطلب جو شیبہ تھے جو ابو مطلب تھے, ان کو لوگوں نے سردار بنا دیا, کیونکہ یہ بہت سمجھدار تھے, بہت ان سے لوگ بہت محبت بھی کرتے تھے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب یہ جوان ہوتے ہیں, ان کو سردار بنا دیا جاتا ہے, تو یہ کون تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. ٹھیک ہے. اب ابو مطلب جو تھے ان کے آگے 10 بیٹے تھے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. جو 10 بیٹے تھے ان میں سے ہوا کیا تھا, ایک دفعہ جو قصہ آتا ہے کہ آب زمزم جیسے جو تھا نا کنواں کھود رہے تھے, کیونکہ کنواں تو بند ہو گیا تھا. وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا, وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی پوری ہسٹری جب ہم نے پڑھی تھی, تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جاتے جاتے قبیلہ جرہم کے جو لوگ تھے وہ آب زمزم کو بند کر گئے تھے.
تو اب انہوں نے ان کو خواب میں نظر آیا تھا تو انہوں نے کنواں کھودنے کی کوشش کی. تو لوگوں نے جو ارد گرد کے قبیلے والے تھے ادھر اتنی لڑائی پڑ گئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی. کس نے دعا کی؟ ابو مطلب نے, کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھے 10 بیٹے دیے تو میں اپنا سب سے اور وہ اس قابل ہوئے کہ وہ میری مدد کریں کہ میں خود ہی سے ہم پھر یہ کنواں کھودیں گے تو میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. اب سوچیے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا, ابراہیم علیہ السلام کا. شاید ان لوگوں میں یہ ایسی بات ہوتی ہو اس زمانے میں, کیونکہ ابھی تو اسلام کا تو دور دور تک بھی نہیں نا پتا تھا. تو اب یہ انہوں نے منت مانگ لی. اب کیا ہوا کہ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے. اب سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ. عبداللہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر. اب یہ جب پیدا ہوئے تو ان کو یہ یاد تھا کہ میں نے یہ منت مانگی ہے, تو انہوں نے پھر اپنے وقت کے جو بھی تھے عالم دین جو بھی اس زمانے کے تھے ان سے یہ پوچھا کہ اب اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں گا, کیونکہ وہ میں ایسے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے جو بھی آپس میں ان کی ہوئی بات کہ جی 10 اونٹوں کے برابر مطلب ذبح کر دے تو یہ ہو جائے گا. وہ چٹ نکالنی تھی. اب کیا ہوا کہ پہلی دفعہ جب چٹ نکالی تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. اب پھر انہوں نے کہا کہ جی 10 اور زیادہ کر دیں, تو 20 اونٹ کیے, پھر عبداللہ کا نام نکل آیا, پھر 30 کیے, پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. وہ چٹ نکالتے تھے جیسے تو پھر وہی نام نکل آتا تھا. کرتے کرتے 100 اونٹ تک بات آ گئی, اور جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو پھر جب چٹ نکالی تو پھر وہ یہ تھا کہ اونٹ ذبح کرنے کا نکل آیا تھا. تو اس لیے یہ واقعہ بہت مشہور بھی تھا. یہ تھے عبداللہ. ٹھیک ہے. اب عبداللہ جو تھے ان کی شادی جو تھی, ان کا نکاح بی بی آمنہ سے ہوا تھا, جو بہت اچھے فیملی کی تھی اور بہت بلند پایا کہتی ہیں خاتون تھی. ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہوا تو یہ بھی تجارت کے لیے مدینہ یا پھر شام, یہ دونوں چیزیں آتی ہیں, ڈفرینٹ اوپینین ہے کہ اس سائڈ پہ گئے ہیں. اور جب یہ گئے ہیں تو اچھا, اب بی بی آمنہ واز پریگننٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور فادر جو تھے رسول اللہ کے عبداللہ یہ گئے ہیں تجارت کے لیے. اور اگین وہی چیز ہوتی ہے کہ ان کی راستے میں کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو خبر آتی ہے, تو اس وقت تک رسول اللہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں ہم لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. آپ سوچیں ذرا کہ جب پیدا ہوئے تو ان کے چچا جو تھے ابو لہب کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے جو لونڈی تھی اس کو آزاد کر دیا. اتنے خوش تھے, صوبیہ جو تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 6 سال کے جب پیدا ہوئے ہیں, پھر 6 سال کے تھے تو ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی. پھر 8 سال کے تھے تو ان کے جو ابو تھے, ابو طالب تھے, ان کے دادا جو تھے ان کی وفات ہو گئی. تو اس طرح سے ہم لوگ جب پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ان کی زندگی میں تھا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے میں آپ کو سناتی رہا کروں گی, تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس طرح کے حالات سے جب بچہ گزرتا ہے اس کے باوجود وہ دین کا جو کام کرے تھے. اور نہ صرف دیکھیں اسلام جو پہلی وہی آئی تھی وہ تو 40 سال کے تھے نا, تو اس سے پہلے کی زندگی ان کی کیسے تھی, اور لوگ ان کو صادق امین کے نام سے پکارتے تھے. تو اتنی وہ سارا انشاءاللہ یہاں تک بتانے کا مقصد ہے, کیونکہ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ یہی پڑھیں گے کہ مشرکین مکہ کا کہ کس طرح کا ان کا رویہ تھا اور کیا کر رہے تھے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنی تو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی, اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائے گا سب کچھ. تو آئیے جناب آتے ہیں سورۃ ابراہیم کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ جی ہم آیت نمبر 9 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا تھا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے. موسیٰ کے تھرو پیغام جا رہا ہے نا کہ اپنی قوم سے کہو کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے. اگر تم نہیں کرتے نا تو تم سارے کے سارے جتنے بھی زمین و آسمان کے اندر لوگ ہو نا, تم سارے کے سارے بھی اگر انکار کر دیتے ہو تو اللہ غنی ہے, اللہ کو فرق نہیں پڑتا. دیکھیے میں کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا, کسی چیز کے لیے میں دعا کری تھی تو آنیسٹلی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دعائیں دل کے اتنے پاس ہوتی ہیں کہ آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں. تو میں یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تو نہیں فرق پڑتا نا کہ سارے کے سارے خراب ہو جائے, تب بھی نہیں فرق پڑتا, سب کے سب نیک ہو جائیں, لیکن ایک ماں کو تو فرق پڑ رہا ہوتا ہے, ایک بہن کو فرق پڑ رہا ہے, ایک بیٹی کو فرق پڑ رہا ہے. یا اللہ پلیز دعا قبول کر رہے ہیں. تو
اس طرح سے آیات کا واسطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دے کے جیسے بات کرتے ہیں نا تو پھر تسلی بھی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بات کرتے ہیں نا تو اسی طرح سے کیا کریں کہ اللہ ہمیں جو بھی ہماری زندگیوں میں چیزیں آتی ہیں. دیکھیں زندگیاں آسان کوئی نہیں ہے. جو نظر آتا ہے نا بس کیونکہ الحمدللہ لوگوں میں صبر ہوتا ہے نا تو نہیں بتاتے ہیں. لیکن ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے اگر ایک کی یہ پرابلم ہے تو دوسری کی یہ تو تیسری کی ایک کی پیچھے آ رہی ہے, ایک کی آگے سے چل کے ابھی گزری ہے تو پیچھے والی تیار کھڑی ہوئی ہے. تو زندگی امتحان ہی کا نام ہے. آپ کی زندگی میں قرآن ابھی کھلا ہے یا نہیں کھلا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کھل گیا تو پرابلمس نہیں آئیں گی. قرآن ڈیل کرنے کا طریقہ بس بتاتا ہے کہ اگر یہ پرابلمس آئیں گی تو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور زیادہ تر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں زیادہ تر مشکلیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں. آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو, کیونکہ اب کہاں سے کس کے ساتھ خطاب ہے؟ کفار مکہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, مشرکین مکہ کے ساتھ, کہ ان سے پوچھو. اور یہ آپ اپنے اوپر رکھنا ہے کیونکہ شروع سے میں آپ کو وہیں پہ لے کے آ رہی ہوں کہ ہر آیت کو آپ نے اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی ہے؟ کیا تمہیں میں نے اتنی پارے تم پڑھ رہی ہو, کیا تمہیں نہیں پتا کہ کہ کیا ہوا تھا من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود, کہ قوم عاد, قوم سمود اور قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب سمود کی جو قوم تھی نا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جن کے اونٹنی کا یاد ہے آپ کو ذکر کہ انہوں نے معجزہ مانگا تھا اور اللہ نے معجزہ دکھا دیا اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی تو بتایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کب سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خبریں کیوں دے رہے ہیں, یہ باتیں کیوں یہ قصے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں کہ ہم جو یہ ٹھنڈی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, کچھ نہیں ہونا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا ہے. ایسے تھوڑی ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دینا وہ کر دینا ہے. یہ قوموں کے لوگ بھی انسان تھے, اللہ نے پیدا کیے تھے, اللہ کی مخلوق تھے. اللہ وہی سینٹنس جو میں اپنے لیے بولوں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ایسے کیسے کر سکے گا؟ ان سے بھی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہی پیار کرتے تھے. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو جھٹلایا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی اور یہ قرآن پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے نا. تو اس قرآن میں جو اللہ کے احکامات ہیں میں اور آپ کتنا مانتے ہیں اور کتنا نہیں مانتے ہیں. یہی بات اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ان سے پوچھو کہ کیا نہیں پتا کہ جو انہوں نے نہیں مانا تھا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, اس دنیا میں کیا ہوا تھا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والذین من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تھے, لا یعلمہم الا اللہ, کہ تم نہیں جانتے ان کو مگر صرف اللہ. یہ تو کچھ قوموں کے قصے میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ قوموں کے قصے میں نے تمہیں سنائے ہیں, تم نہیں جانتے اس کے علاوہ کتنی. اب آج کل دیکھیں جب خدائیاں ہوتی ہیں تو نیچے پورے شہر نکل آتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون سے شہر تھے, کون یہ لوگ تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو سوائے اللہ کے کہ وہ جانتا ہے کہ کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ جاءتہم رسولہم بالبینات, کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کے آئے تھے, پوری بینات لے کے. آج قرآن بینہ نہیں ہے کیا؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ احادیث نہیں ہے ہمارے پاس, ہم جانتے ہیں نا. پھر ہمارا عمل کیوں ویسا نہیں ہوتا؟ ہم کیوں پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر. اب دیکھیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کے آئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم, یہ ایک محاورتاً ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی بات سن کے اس نے انگلی دانتوں میں دبا لی, بالکل اسی طرح سے کہ انہوں نے پھیر لیا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پر. ایک تو کہتے ہیں بعض نے اس کو ڈفرینٹ طرح سے کہا کہ جیسے وہ کوئی بات کرتے تھے تو کہتے ایسے کہتے ہیں نا شور ہوتا ہے کہ اس طرح سے کہ ہمیں ہمارے کان میں نہیں سنائی دے, اور کئی دفعہ ہوتا ہے منہ ہی بند کر دو کہ بس کرو اب دیکھو اب یہ ساری آیات نا آپ میں سے ہر کوئی داعی دین ہے. آپ اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسے ہی نہیں لگتا کہ جب آپ کسی کو اللہ کا کوئی پیغام دینا چاہتے ہو یا بات کر رہے ہو تو کہتے بس کرو نا. وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ منہ ہی بند کر دو کہ بس کرو یار, اب تو فن کرنے آئے ہیں پارٹی میں, تو پھر وہی باتیں کرنا شروع ہو گئی.
कितनी दफ़ा ह्यूमिलिएशन का एहसास होता है, लेकिन यही आयत इंसान को इतनी एलिवेट करती हैं कि देखो अगर आज का दौर में हम सोचें कि ये कितना मुश्किल है, तो आप सोचिए वो दौर भी आसान नहीं था जब नबियों के साथ ऐसे हुआ था, जब रसूलों ने ये कायम, सहाबा ने ये बताया कि अगर ऐसे हुआ था तो उनके साथ जुल्म की इंतहा हुई थी, तो किस तरह से वो जमे रहे थे। तो यही बात हमने सीखनी है कि हमने अपना जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस मकसद के लिए पैदा किया ना, मकसद को नहीं छोड़ना। ये सब चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो दुनिया में दी हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अपनी नेमतें अता की हैं। हमारी, वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी नेमतों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खुश करते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन असल मकसद अगर हम भूल गए ना, तो आप सोचिए बर्बाद हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार यही बात बताते हैं कि वक़ालू, और उन लोगों ने कहा, इन लोगों ने जो नबियों के साथ ऐसे कर रहे थे, क़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उरसिलतुम बिही, कि हम इनकार कर रहे हैं उससे जो तुम लेके आए हो, जो पैगाम तुम दे रहे हो ना, हमने कोई नहीं मानना। आज भी आप देख ले, आप देखिए, आप जो आप में से दर्स दे रहे होते हैं ना, कहीं पे बुलाते हैं या आप अच्छी बात करने जाते हैं, आप सोचिए एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार आपसे पूछेंगे, क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज हो जाती है? अच्छा, क्या हम लैशेस लगा सकते हैं? क्या हम आर्टिफिशियल जो बाल हमने सर पे लगाने होते हैं, क्या वो लगा के नमाज पढ़ सकते हैं? हर दफ़ा क्यों पूछते हैं कि शायद कोई एक हाँ बोल दे तो उसको दलील बना के कहेंगे हाँ इसलिए हम कर सकते हैं। हमें पता होता है। अब हम, आज का मीडिया का दौर है, जिनको जानना होता है बहुत आसानी से सबको जान लेते हैं। मैं आपको छोटी एग्जाम्पल्स इसलिए देती हूँ कि ये तो हमारी ज़िंदगी में आए दिन के काम है ना, जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई तुम जो बता रहे हो ना, हमने कोई नहीं मानना, ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। व इन्ना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊनना, कि हमें तो इसमें शक है जो तुम बताते हो। तुम्हें पता, अकल अभी 4 दिन तो तुम्हें हुए हैं कुरान तुम्हारी ज़िंदगी में, पहली ज़िंदगी क्या भूल गई हो? तुम्हें इतनी पता चल गया, हमने तो फलां को भी सुना हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें तो शक है जो तुम बात कह रही हो। इलाही मरीब, और जो तुम कहते हो उसे बेचैन कर देना वाला शक जो होता है ना, उसको कहते हैं। अब देखें कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी बताता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी ज़ात में कोई जो भी एक कमी है, मुझे कोई बताएगा ना, मैं बेशक उसको रिएक्ट करूँगी कि नहीं ऐसे तो नहीं है, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे क्या होंगी। लेकिन जब मैं घर में अकेली होंगी ना, तो मुझे वो बात याद रहेगी, क्योंकि जिसने मुझे ये बात कही है ना, उसकी अपनी ज़ात में मुझे नज़र आएगा कि वो प्रैक्टिसिंग लड़की है, जिसने मुझे ये बताया है, तो वो झूठ तो नहीं कह रही। तो फिर दिल ज़रूर हिलता है बंदे का। यही इनका भी हाल होता था, इनका दिल हिलता था, लेकिन फिर वो दुनिया की तरफ आ जाते थे, और फिर उसको वो होता है ना, पर्दा डाल देना कानों पे भी, आंखों पे भी, कि नहीं कोई नहीं है, अब सारे तो कर रहे हैं, अब क्या है। और फिर कोशिश ये करें कि दोबारा से उन लोगों के साथ ना मिले, ताकि वो दोबारा से ऐसी बातें ना हमें बताएं। अब आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क़ौलत, कहा किसने, रसूलुहुम, उनके रसूलों ने, अफ़िल्लाहि शक्कुन, कि क्या तुम अल्लाह के बारे में शक करते हो, फ़ातिरस समावाति वल अर्द, कि जो पैदा करने वाला है आसमानों और ज़मीनों को। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दे बिलीव ऑन दिस कि आसमान और ज़मीन अल्लाह ने पैदा किए। हमने पहले पढ़ा ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था, पूछो इनसे कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो कहेंगे कि अल्लाह ने। तो फिर कहाँ तुम फिरते जा रहे हो? क्यों तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो रब जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, क्या वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता? क्या वो तुम्हें किसी और के वसीले से जाके उसके साथ मांगना पड़ेगा? क्या तुम इतना उसको कमज़ोर समझते हो कि तुम गुनाह करो, तुम लोगों को तंग कर रहे हो, तुम दुनिया में फसाद कर रहे हो, तुम बेहयाई फसाद ही तो है, तुम दुनिया को पोल्यूट कर रहे हो, और तुम्हें कोई सज़ा देने वाला नहीं है। तुम कैसे हो कि अल्लाह के बारे में शक करते हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यदऊकुम, अल्लाह तुम्हें बुलाता है। अब देखिए, एक आम, अब अपनी ज़िंदगी में देखें कि जब किसी के घर से दावत आती है, फॉर एग्जांपल हमारे इर्द गिर्द के लोगों में एक किसी का मुकाम ज़रा बुलंद है, हमारे नज़दीक तो पैसा ही होता है ना, कि बड़े किसी अमीर बंदे के घर से दावत आ जाती है तो क्या हाल होता है। आप कभी गौर करें, मरते हैं लोग कि मुझे इनविटेशन नहीं, और जिसको आ जाता है वो समझता है वाह जी मुझे तो इनविटेशन आ गया है उधर का, ठीक है। और यहाँ पे कौन बुला रहा है? फातिरस समावाति वल अर्द, मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है। अब सोचिए तो सही इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें बुला रहा है,
क्यों बुला रहा है? लियगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ताकि वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे। क्योंकि गुनाहों का बोझ वल्लाही इतना बड़ा होता है, ये जो डिप्रेशन, ये कुछ सैडनेस होती है ना, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि एक्चुअली वो गुनाहों का बोझ होता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हें क्यों बुला रहे हैं कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे। और देखिए सूरत अहकाफ में अल्लाह सुब्हानहू ताला, इसी यादूना का मैं पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, नबी इनसे कह दो कि ए मेरी कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात मान लो वो और इस पर ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और फिर सूरत an-निसा की आयत नंबर 110 में अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, और जो शख्स बुरे काम करे या अपनी जानों पर जुल्म कर ले और फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे तो वो अल्लाह को बहुत बख्शने वाला और मेहरबान पाएगा। अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें तौफीक अता कर, क्योंकि तौफीक भी अल्लाह सुब्हानहू ताला अता करते हैं। लेकिन जब हम मांगेंगे, जब हमारी ख्वाहिश होगी, जब हमारे अंदर तड़प होगी, तभी अल्लाह वो इज़्ज़त भी अता कर देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे। और फिर बाज़ गुनाह तो देखिए ऐसे होते हैं कि हम वज़ू करते हैं तो हमारे गुनाह झड़ जाते हैं, एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान में जो हमारे छोटे गुनाह हो रहे होते हैं वो भी माफ़ हो जाते हैं, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक हो जाते हैं। हज करके आते हैं तो बंदा बिल्कुल ऐसे होता है जैसे न्यू बॉर्न पैदा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू ताला तो मौके देता है, एक दफ़ा पलट तो आओ, मुड़ तो आओ उधर, अल्लाह के आगे हाथ झुक तो जाओ, उसके हुक्म मानने की तैयारी तो कर लो, अहद तो कर लो कि या अल्लाह मैं करूँगी। नहीं होगा ना, वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फिर माफ़ कर ही देना इंशाअल्लाह। कोशिश देखनी है कि मेरी नीयत क्या है कि मैं अल्लाह के अहकामात मानूंगी, क्योंकि नबियों को मानना क्या है, जो कहा था, जो हम मुशरिकीन मक्का का पढ़े कि वो नबियों को नहीं मान रहे थे, तो वो क्या नहीं मान रहे थे? नबी तो ये नहीं कह रहे थे मेरी इबादत करो, राइट? दाई दीन भी कोई नहीं कह रहा मेरी इबादत करो। आप कनेक्शन बना के मैं बता रही हूँ आपको, वो भी ये नहीं कह रहा, पैगाम तो अल्लाह का दे रहे हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के पैगाम से इनकार करना, दाई दीन का इनकार करना, या रसूलों का इनकार करना, या वली अल्लाह जो आपके उस ज़माने में होते हैं, जो वली अल्लाह तो अल्लाह अकबर, हमें से कोई भी, हमें नहीं पता होता कि कौन कौन है, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला का पैगाम देने वाले जो भी लोग हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला किस तरह से फिर उनका साथ भी देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, देखें, और सिर्फ एक चीज़ अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बार बार बता दिया कि सूरत an-निसा आयत नंबर 48 में, इन्नल्लाह ला यगफिरु, अल्लाह नहीं माफ़ करता, अन युशरिका बिही, कि उसके साथ शिर्क किया जाए, व यगफिरु मा दून ज़ालिक, लेकिन इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू ताला माफ़ कर देंगे, लिमन यशा, फिर आगे देखें, जिसको वो चाहेंगे। और अगर ना चाहेंगे, ऐसा नहीं अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, देखिए इसमें कहा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला पक्का माफ़ कर देंगे, अल्लाह सुब्हानहू ताला जिसको वो चाहेंगे तो वो माफ़ कर देंगे। इसके अलावा अब देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब एक गुनाह करता है ना, तो उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता लग जाता है, और जब वो तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है ना, तो वो नुक्ता हट जाता है और दिल बिल्कुल पाक क्लियर हो जाता है। देखिए उस दिल में अल्लाह सुब्हानहू ताला की याद नहीं बैठ सकती जिसके अंदर कोई जंग, कोई नुक्ता, कोई इस तरह की कसाफत होगी। दिल साफ होंगे, शीशे की तरह पाक होंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की मोहब्बत, अल्लाह सुब्हानहू ताला की सारी करम जो है ना आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह ने बताया कि एक नुक्ता लगता है, इस्तिग़फ़ार करते हैं, नुक्ता हट जाता है, लेकिन उसके बाद बंदा अगर गुनाह करे और इस्तिग़फ़ार ना करे तो पूरा दिल इसी तरह से स्याह हो जाता है। और इसी को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में फरमाया था कि कल्ला बल, हरगिज़ नहीं, बल्कि रअना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि उनके दिलों में जंग लग गया है। क्यों? बिमा कानू यक्सिबून, कि जो वो अमल करते थे ना उसकी वजह से। देखिए हमें बड़ी आसानी से, हम दूसरों के अमल देखने में बड़े तेज़ होते हैं कि वो काफिर जो है उनके अमल ऐसे, तो वो क्या हिंदू हैं तो उनके अमल ऐसे, तो फलां का अमल ऐसे। क्यों कहते हैं ऐसे? कि जी वो तो नंबर 1 ये कि वो बुतों की पूजा करते हैं ना, और क्योंकि वो शिर्क करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरत अल-फुरकान आयत नंबर 43 में फरमाया, अराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, वल्लाही पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया, ए नबी, अराअयता, क्या आपने देखा है,
من اتخذ الہہ ہواہ، کہ ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا. ہم تو کہہ رہے ہیں نا نہیں ہم شرک نہیں کرتے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ ان لوگوں کے وکیل بنیں گے قیامت کے دن، ان کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ تو اپنے آپ کو آج دیکھنا ہے. آنیسٹلی کلاس کے بعد صرف یہ دیکھیں کہ میں اللہ کے احکامات سے پیچھے کیوں رہ رہی ہوں. خواہش نفس ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ میں اچھی نہیں لگوں گی، مجھے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، شاید دوست مجھے میرے چھوڑ دیں، میرے رشتہ دار چھوڑ دیں گے، میرا فلان لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. تو پھر خواہش نفس کس کی ہوئی؟ خدا کس کو مانا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ قرآن بینہ ہے، آپ سوچئے تو صحیح. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ گناہوں سے اتنی پیاری بات ہے، توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. 32 لاکھ دینار ان کے جو باقی بچ گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو اندازہ لگایا جائے پاکستانی روپیز میں تو 51 ارب. آپ دیکھیے آج کل ہم ایسے ہی امپریس ہو جاتے ہیں، فلاں کے پاس کیسے یہ صحابہ تھے، خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا تھا. 51 ارب 74 کروڑ 77 لاکھ 82,400 روپے بنتا ہے اس کو اگر تقسیم کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی، اور اتنے سمپل تھے کہ اگر اپنے غلاموں، بے شمار غلام تھے ان کے، اگر غلاموں کے درمیان میں اپنے جو کام کرنے والے بھی تھے نا ان کے درمیان میں چل رہے ہوتے تھے تو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ان کا مالک ہے. اس طرح کا حال تھا ان کا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی زندگی کے جو اصول تھے کاروبار کے، نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا کہ کبھی ادھار مال لے کے میں نے کام نہیں کیا. نمبر 2 کہ ادھار مال بیچا نہیں کبھی بھی. نمبر 3 یہ کہ کبھی مال کو روکا نہیں، مطلب جمع نہیں کیا کہ آج ضرورت ہے تو چلو جی ابھی روک لیتا ہوں، تو کل کو جب لوگوں کو ایسا ہوگا تو پھر میں اس کو زیادہ قیمت پہ بیچوں گا. کبھی انہوں نے مال کو روکا نہیں. اور یہاں تک کہ اگر ان کا مال ہوتا تھا اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ میں کم قیمت پہ بھی بیچ کے تاکہ یہ مال نکل جائے اور پھر میں اسی سے اگلا مال لے لوں گا. تو یہ ان کا ایک اصول تھا. اور انہوں نے چوتھی بات یہ کہی کہ میں نے اپنے مال کا عیب کبھی کسی سے چھپایا نہیں. بیچنے والے کو وہ اگر مال میں کوئی عیب ہوتا تھا تو اس کو بتاتے تھے ان کو. اچھا، اس کے بعد میں نے ایک حدیث جو پڑھی نا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ ہم مسلمان جو ہے نا اکثر چیزیں ہم اپنی اصل بیسیکلی بھول جاتے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے 10 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 10 دروازے ہیں. ان میں سے 9 دروازے جو ہے نا جو تجارت کرتے ہیں، اپنا بزنس خود کرتے ہیں، انٹرپرنور جیسے کہتے ہیں نا، خود سے کرتے ہیں. 9 دروازے رزق کے جو ہے نا وہ تجارت کی وجہ سے کھلتے ہیں. باقی ایک جو ہے نا وہ پھر سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. نوکری کرنا جو ہے نا وہ ایکچولی اسلام میں کوئی زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں تجارت کرنے کی توفیق دے اور اسلامی اصول پر چل کے تجارت کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اس میں بڑی برکتیں ہیں. آمین ثم آمین. تو یہ تھا. میں کوشش کرتی ہوں کہ ونس ان وائل میں آپ کو کبھی کسی صحابہ، کبھی صحابیات، اور کبھی اس طرح سے میں نے بیچ میں آپ کو کچھ اور بھی ٹاپکس پہ بات کی تھی. تو آج میں نے کہا چلو عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے، اور نہ صرف یہ ایک صحابی تھے، بڑے بڑے صحابیات، انشاءاللہ میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی. تو آئیے جناب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. ہم سورۃ نحل کہہ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 38 کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہم نے لاسٹ کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، لا یہدی من یضل، جو گمراہ کرتا ہے، وما ہدایت نہیں دیتا اسے جسے وہ گمراہ کرتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا. تو اللہ کس کو گمراہ کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تو گمراہ ایسے نہیں کرتے نا. اب یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ اکثر بچوں میں بھی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ جو علم کے بغیر بات کرتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی جو کچھ ہے دنیا میں وہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، تو پھر اللہ ہی ہے تو ہدایت دے، ورنہ بندہ کیا ہدایت لے گا. تو اس طرح کی سینٹنس ہم اکثر سنتے ہیں. دیکھیں
कायनात में। और एक दफ़ा ये भी होता है कि कहते हैं कि जी फलां जगह पे जैसे पूरे के पूरा घर चोरी करके ले गया बंदा, तो कहते हैं जी कुछ छोड़ा तो नहीं, तो ये अल्लाह की मर्जी से क्या हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे कि ये सारा कुछ हो जाए। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारा क्लियर होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कायनात में उसकी इजाजत के बगैर कोई चीज हिल नहीं सकती अपनी मर्जी से, राइट। हमने इसी सूरा में हम बार बार पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मुस्लिम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस तरह से जिस चीज को बनाया वो उसी तरह से काम कर रही है। एक इंसान और एक जन्नात, राइट, दो मखलूक ऐसी हैं, फरिश्ते भी आकिल में आते हैं ना, लेकिन ये दो मखलूक ऐसी हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक रास्ता चुनती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता। ये सेंटेंस बिल्कुल अपनी जगह पे रख के इस अगली बात को सुनिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दरख्त को हुक्म है कि वो अल्लाह की अताअत करे, वो कहते हैं ना सजदे करते हैं, साए भी सजदे करते हैं, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही हुक्म दिया है कि उसने साया बनना है या उसने फल देना है या उसका वो उसी के मुताबिक काम कर रहा है। वो सूरज को हुक्म है कि उसने कब निकलना है, कब गुरूब होना है, कब क्या करना है, वो उसी के मुताबिक काम कर रहा है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्योंकि हमें आकिल जो मखलूक पैदा की है उसके लिए इस दुनिया में जब हमें भेजा तो क्या कहा था कि हमने अपनी मर्जी से इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो पहचान करनी है रास्ते बता दिए। सिरात एक ही रास्ता है, उसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैना पूरे कुरान में बता दिया, इधर निकलोगे तो गलत रास्ते पे चले जाओगे, देखो ये रास्ता गलत, ये ठीक रास्ता। मर्जी हमारी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दे दिया है कि जो इंसान जिस तरह से चलना चाहे उसको उस पे ही चलाना है, राइट। तो वो सारी फोर्सेस जो इस दुनिया में है, देखिए हमारी आंख पलक पे भी फरिश्ते हैं, वो झपकने पे भी फरिश्ते, मतलब एक एक चीज पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्ते रखे जो हमारी हिफाजतें करते हैं। उनको अल्लाह की तरफ से यही हुक्म है। हमारी सोच जो काम कर रही होती है ना, उसको जिस तरह से वो काम करती है उस तरह से उसको करने का इज़्न दिया जाएगा। इज़्न भी उसी इंसान को अल्लाह के हुक्म से ही मिलता है। अब वो बुराई में आगे निकलता है तो वो निकल जाता है, अगर वो वहां से पलटता है, वो तौबा कर लेता है, उसको समझ आती है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांगता है, वो अल्लाह से दुआएं करता है, तो जो हमारी इवन तकदीर में लिखा हुआ है वो भी पलट जाता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया खुद से कि जब मेरा बंदा मेरे से दुआ ही तो एक हथियार है हम लोगों के पास, इसके अलावा हमारे पास है क्या। तो इसीलिए सजदे में जा के दुआएं मांगो, दैट इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द अल्लाह सुब्हानहू तआला। जब हम दुआ करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो कुछ हम करते हम अपनी मर्जी से हैं, अल्लाह की इजाजत के बगैर वो मर्जी भी इधर से उधर नहीं हिलती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे ये वाली बात बताऊं, क्योंकि अक्सर लोग ये बात करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो अब आगे देखिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आयत नंबर 38, व अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि वो कस्में खाते हैं अल्लाह की पक्की कस्में, जैसे जोर लगा के नहीं हम कहते पक्की कसम खाने वाली, पक्की दोस्ती, उस तरह की पक्की कस्में खाते हैं। क्या खाते हैं? कहते क्या, ला यबासुल्लाहु, कि नहीं अल्लाह उठाएगा, मैं यमूत, जो मर जाता है उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं उठाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बला, हाँ क्यों नहीं, वादन अलैहि हक्का, कि अल्लाह का वादा तो हक है, सच्चा है। अब इसकी एक शान नुज़ूल ये आती है कि एक मुसलमान था, उसने मुशरिक से कोई कर्ज वापस लेना था, तो उससे मुतालबा कर रहा था। तो उसने ये कहा कि अल्लाह की कसम, जिससे मैं मरने के बाद मिलने की तमन्ना करता हूँ। तो मुशरिक ने कहा कि क्या तेरा ख्याल है कि मरने के बाद तो उठेगा वापस? तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं। तो उसने कहा कि फिर वो उसने कसम खाकर ये कहा कि अल्लाह की कसम, मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं उठाएगा। तो कहते इस पर फिर ये आया नाजिल हुई थी। और फिर हदीस में है, इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बंदा जो है उसने मुझे, इब्ने आदम ने मुझे झुटलाया, हालांकि उसको मुनासिब नहीं था कि वो मुझे झुटलाए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इब्ने आदम ने मुझे गाली दी, अल्लाह अकबर, इब्ने आदम ने मुझे गाली दी, हालांकि उसके लिए मुनासिब नहीं था कि वो मुझे गाली दे।
جھٹلانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انکار کر دے بندہ کہ میں دوبارہ واپس نہیں اٹھایا جاؤں گا. الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ اللہ کی یعنی میری اولاد بناتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات پاک ہے اس سے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں. اچھا، اب قسم جو ہے نا، اب اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. دیکھیے، ایک تو وہ قسم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 225 میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ لغوا باللغوی فی ایمانکم، کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پہ نہیں پکڑے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ لیکن وہ پکڑے گا تمہیں کس پر؟ جو تمہارے دل نے، مطلب جو جان بوجھ کے نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اس پہ تمہارا مواخذہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑا بخشنے والا اور حلم والا بھی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ قسم، ایک تو وہ قسم ہے جو، کیونکہ عرب لوگوں میں نا یہ ایک رواج ہوتا تھا واللہ، جیسے اکثر میں جب پڑھ رہی ہوں، تفسیر کر رہی ہوتی ہوں، تو اس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ ایک عادت ہوتی ہے اور اس میں ایک زور پیدا کرنے کے لیے بندہ اس طرح سے کہتا ہے. تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن پکڑ کس کے اوپر ہے؟ جو آپ جان بوجھ کے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کسی پہ فار ایگزامپل الزام لگا ہوا ہے، یا پھر کسی بھی لیول سے آپ کو پتا ہے کہ قسم کیسے، جھوٹی قسم کیسے ہوتی ہے. لیکن امام مالک نے بڑی ڈر والی بات کہی. انہوں نے کہا کہ انسان کسی بات پر قسم کھائے اور جان رہا ہو کہ وہ جھوٹا ہے، گناہ گار ہے، اس طرح کرنے سے وہ کسی کو خوش کر ہے، مطلب جھوٹی قسم کھانے سے وہ کسی کو خوش کر ہے یا کسی کا حق مارنا چاہتا ہے، تو یہ عظیم گناہ ہے اور کفارہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پہلے توبہ کر کے آپ کو 2 رکعت نماز نفل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ بات بولنی پڑے گی، وربلی بولنی پڑے گی کہ میں نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے، میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے، دین کفارہ بھی دے دے. اچھا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا، ٹھیک ہے، ریگولر جیسے کھانا گھر میں کھاتے ہیں، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے آپ ان کو لے کے دیتے ہیں، ریگولر جیسے کپڑے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھی آتا ہے جو غلام کو آزاد کرنا، لیکن اب تو غلام ہے نہیں ہے نا. تو تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر تیسرا یہ تھا کہ 3 روزے رکھنا. اور یہ دیکھیں اس میں اتنی سختی ہے کہ اگر ایک روزہ آپ کا فار ایگزامپل آپ نے 2 رکھے، آپ بیمار ہو گئے یا تیسرا نہیں رکھا، تو تیسرا اگر ساتھ نہیں ملایا نا تو واپس آپ کو 3 رکھنے ہیں، مسلسل 3 روزے رکھنے کا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قسم کھانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ خبردار اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھاؤ. ہم اکثر سنتے ہیں نا، لوگ تو آرام سے میرے اللہ معاف کرے جب کوئی اتنی بڑی مصیبت میں پھنساتے ہیں نا، یا اگر سامنے کوئی ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ مجھے میرے بچوں کی قسم میں نے نہیں کہا، مجھے میرے فلاں کی قسم، اللہ معاف کرے. اتنی بڑی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور شرک کی معافی کوئی نہیں ہے نا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، اس نے شرک کیا. اب ایک قرآن کی قسم ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اینی تھنگ جو اللہ کی مخلوق میں آتی ہے نا اس کی ہم قسم نہیں کھا سکتے. قرآن دیکھیں، اسی لیے یہ اتنا بڑا فتنہ ہوا تھا مامون رشید کے زمانے میں. اس وقت انہوں نے علماء سے کیا کہا تھا، سب کو بلا کے کہا تھا کہ یہ فتویٰ دو کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن امام احمد بن حنبل اس ایک بات پہ کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے نام علماء کے تھے جو مان گئے تھے اور اپنی جان انہوں نے چھڑا لی تھی اس سے. اور جب انہوں نے امام احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ بھی مان جائیں تو اتنا وہ ظلم کرتے ہیں، کوڑے مار رہے تھے. کہتے ہیں کہ ان پہ جتنا ظلم کیا گیا تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی اتنا مارا جاتا نا تو وہ بھی برداشت نہ کرتا. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ دیکھو تمہیں اجازت ہے، تم اگر اپنی جان بچانے کے لیے ایسے کر رہے ہو کیونکہ جان کا مسئلہ ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اتنے لوگ فالو کرتے ہیں. کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے ایسے کہا ہے، تو وہ پھر جتنے لوگ بھی یہ کام کریں گے یا کہیں گے تو اس کا گناہ میرے سر پہ آئے گا. تو وہ نہیں مانے تھے کہ قرآن مخلوق ہے. اور مخلوق جب بنانا تھا تو مقصد بھی یہ تھا. آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی جو
बहुत पुराने गांव हैं या इस तरह से हम देखते हैं मीडिया पे, कभी होता है कि बेटियों को शादी नहीं करना चाहते क्योंकि जायदाद जो है वो दूसरे खानदान में चली जाएगी, तो वो बेटियों की शादी नौजुबिल्ला कहते हैं हमने कुरान से कर दी है, तो वो फिर बेटियों को घरों में रखते हैं ताकि हमारी जायदाद ना जाए। तो बड़े बड़े फितने होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान की समझ अता करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें गाइड किया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ज़िंदगियों में ये चीज़ें ले आए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गाइड किया, इसी से मुझे याद आया कि मुझे आज किसी ने एक वीडियो भेजा था। उन्होंने कहा कि देखिए ये दाई दीन है और वो ये कह रही हैं, ये आलिमा है कोई, तो कि बर्थडे सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए, उसमें इस्लाम में गुनाह नहीं है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मंडे को रोज़ा रखते थे, तो वो ये कहते थे कि मैं इसलिए रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दिन मुझे पैदा किया है, तो वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो यहाँ पे मैं बल्कि सोच रही थी मैं कि एक छोटा सा क्लिप बना दूँ कि ये बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे सुन्नत पे अमल करना है ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए कि अगर जिस दिन हम पैदा हुए हैं उस दिन हमें रोज़ा रखना चाहिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और फिर जब रोज़ा खोल रहे हैं तो आप केक खा लें, और फिर अपने फ्रेंड्स को बुलाना है तो बुला ले, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, गलत तरीके से अगर आप पार्टी ऐसी करते हैं जिसमें आप अल्लाह को नाराज करने वाले कोई काम करते हैं, तो उसकी इजाज़त नहीं है कि ऐसी एक, पता है क्या, असल में आप देखिएगा कि बहुत सी चीज़ों में आप जब उसको डीप सोचते हैं ना, कि मोमेंट को टाइम ज़ाया करने की क्या कहना चाहिए कि उसके पास इतना वक्त नहीं है ऑनेस्टली कि वो वक्त को ऐसे ज़ाया कर दे। क्योंकि कोई भी एक, मैं अब सोचती हूँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि फ्रेंड्स ने ऐसे ही चलो आज जो खाना खाने जाते हैं या कुछ ऐसे, तो मुझे ये लगता है कि इतने घंटे हमारे ज़ाया होते हैं। जब हम घर से निकलते हैं डेफिनेटली पहले कपड़े चेंज करेंगे, कोई हाल हुलिया बेहतर करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, जाएंगे, वहाँ पे फ़न करेंगे, जो भी गप्पे ही मार लेंगे बेशक, वहाँ से उठेंगे, फिर घर आएंगे, फिर थके होंगे, मुश्किल से इशा पढ़ेंगे और सो जाएंगे। तो इतना वक्त, मतलब ये, और पता है क्या, ये तकवा के लेवल्स हैं। मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर एक को ऐसा फौरन ही हो जाना चाहिए, स्पेशली बच्चे जो होते हैं। लेकिन हमारी उम्रों में आके थोड़ी सी इन चीज़ों से वैसे भी दूरी हो जाती है, इनमें कोई फ़न भी नहीं इतना लग रहा होता। बंदा कोशिश कर रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक फैमिली के अंदर रहना पसंद करता है, ज़्यादा बाहर फिरने से। एंड देन आई नो सीमा, आप सुन रही होगी तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू तो लेकिन एनीवे मैं यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ, इससे पहले कि सीमा बाद में मुझे फ़ोन करके डांटना शुरू कर दे। अच्छा जी, हम क्या पढ़ रहे थे कि वो कहते हैं कसमें खाते हैं अल्लाह की, जहदा ईमानिहिम, पक्की कसमें, ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, कि अल्लाह हरगिज़ उसको ज़िंदा नहीं करेगा जो मर जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे जवाब देते हैं, बला क्यों नहीं, वादन अलैहि हक्का, कि अल्लाह के ज़िम्मे है जो अल्लाह ने वादा किया है ना, वो सच वादा है। और क्यों मानते क्यों नहीं थे? क्योंकि देखे ना, जिसने कोई गलत काम किए होंगे उसको अगर ये कहो कि तुम्हें दुनिया में, अक्सर आप ये देखें कि हमारे सामने ऐसे होता है कि जी बच गए, तो इतने खराब काम किए या इतना झूठ बोलता था या ये किया, फलां पे ये चीज़ की, लेकिन इसको तो कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान को ये चीज़ का एहसास हो जाए ना, करने वाले को भी और जिसपे किया है, करने वाले को अगर ये एहसास हो जाए कि यहाँ पे तो मैं अपनी पोजीशन की वजह से, मे भी अल्लाह ने जो नवाजा हुआ है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों की नज़रों से बच जाऊंगा, मैं तुर्ब जुबान हूँ, तेज़ हूँ, और मैं बात को इधर से उधर घुमा के ले जाऊंगा तो किसी को क्या समझ आएगी, बच जाऊंगा। वहां पे जाके मुझे एक एक लम्हे का जवाब देना होगा। तो इंसान गलत काम कर ही नहीं सकता। और जिस पे जुल्म होता है ना, अगर वो ये समझ ले, ये फिर सब्र का मुकाम आ जाता है कि ठीक है, आज मेरे ऊपर जुल्म ये बात का हुआ है जो कि मैंने नहीं की है, मेरे ऊपर फॉर एग्जांपल ऐसी बात आ गई है, अपनी कोशिश जरूर करनी चाहिए अपने आप को क्लियर करे। लेकिन फॉर एग्जांपल सामने वाला इतना ऐसे वाला है कि आप बेबस हो रहे हो, तो फिर क्या है कि अल्लाह पे तवक्कल, कि मेरा अल्लाह सुब्हानहू तआला, एक दिन मैं क़यामत का दिन आना है, जवाब तो देना पड़ेगा। तो फिर कोई बात नहीं, मेरे अगर कोई गुनाह होंगे या मेरी कुछ कमियां होंगी तो मुझे उसकी नेकियां मिल जाएंगी, तो इंशाल्लाह शायद इसी वजह से मैं जन्नत में चली जाऊं। तो दोनों तरह से इंसान फिर खैर में रह जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह का वादा, व अंतल हक व वादुकल हक व लिकाउकल हक व कौलुकल हक व जन्नतु हक व नारु हक। इतनी प्यारी बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो हर वादा ही सच है,
کہاں پہ جا کے بندہ ایسا سوچے گا؟ لیکن اس سے پہلے اللہ پر یقین ہونا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ وہ کہتے ہیں نا تو پورے کا پورا ٹرسٹ کہ جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے، تو پھر اس کے بعد کا یہ مقام آتا ہے۔ شروع میں تو سب سے پہلے وہی بات ہے کہ اللہ کی محبت مانگو، اللہ کی محبت مل جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، رسول اللہ کی محبت ملے گی، تو دونوں چیزوں پہ جو قرآن ہے اس پہ اور جو حدیث ہے اس پہ عمل کرنا تو بہت آسان ہو جائے گا۔ اور پھر جب آپ عمل کرو گے، کیونکہ وہ دونوں کی محبتیں آپ کے پاس ہے نا، تو پھر انسان اتنا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کو پھر کوئی فکر نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد کیا لوگ کہیں گے یا کیسے کہیں گے، کیونکہ اس کی نظر کچھ اور طرح سے کھل جاتی ہے۔ وہ لوگوں کو اس مقام پہ نہیں دیکھتا کہ ان کے کہنے سے میری زندگی پہ کوئی اثر ہونے والا ہے، وہ اپنی گاڑی کا ڈرائیور خود بن جاتا ہے۔ ہمارا جسم، ہم پوری گاڑی ایک چلتے پھرتے کار کی طرح نا، میری سوچ، میری فیلنگز، میری ہر چیز نا میں اپنی مرضی سے، مجھے پتا ہے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے، میں اس کو کسی اور کو چلانے نہیں دوں گی، کسی اور کے لفظ مجھے بے چین نہیں کریں گے۔ یہ مشکل ہے، اس پہ وقت، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس پہ سوچنا پڑتا ہے، رائٹ؟ جب آپ ایک دفعہ سوچ لیتے ہو نا اس طرح سے کہ میری زندگی میں اپنے اللہ کے لیے اگر بک گئی ہوں تو میں کسی اور کی خاطر، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اگر مجھے اولاد دی ہے تو وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میرا خاوند، میرے ماں باپ، ان میں سے کوئی رشتہ، میرے دوست، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مجھے بادر کر رہی ہے اس راستے پہ جانے پہ جہاں پہ میرا رب نے مجھے حکم دیا ہے اور میں خوشی سے چل رہی ہوں، تو آئی ڈونٹ کیئر، ٹھیک ہے۔ وہ اگر ناراض ہے، کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، میں تو ان کے لیے بھی دعا کر رہی ہوں نا کہ اللہ ان کو بھی وہ دکھا جو مجھے دکھایا ہے، تاکہ ان کو بھی وہ لذت ملے جو مجھے مل رہی ہے۔ تو ان سے جب آپ کی نفرت نہیں ہوگی نا، تو آپ کی آنکھوں میں، آپ کی باڈی لینگویج میں وہ غصہ نہیں ہوگا جو دوسرے کو آپ سے دور کرے گا۔ کہ دیکھا، وہ ہوتا ہے نا کہ جب الجھتا بندہ تو ایک تانا کی طرح کی آواز نکلتی ہے منہ سے، تو اس سے دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بڑی نیک سمجھ رہی ہے، تو وہ چیز بھی نہیں ہوگی۔ وہ پھر دوسروں سے محبت ہو جاتی ہے کہ یا پاک پروردگار میرے لو ونس کو بھی یہ سکھا دو جو مجھے سکھایا ہے، ان کو وہ فیلنگ عطا کر دو جو مجھے فیلنگ عطا ہوئی ہیں، تو پھر سارے خیر میں آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کب ہوگا، یہ نہیں پتا، لیکن چاہت تو ہوتی ہے نا۔ اور ہماری سوچ ہی، ہماری ہارمونز یہاں سے جو نکلتے ہیں نا باڈی میں، خوشی کے، غمی کے، وہ ہماری سوچ کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ جب ہماری سوچ پاک ہو جاتی ہے تو پھر ہماری ہر چیز، آپ سوچیں کہ ہماری سوچ ہوگی تو ہیپی جو ہارمونز نکلتے رہے تو ہم سارا دن خوشی خوشی کام کریں گے۔ انشاءاللہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن اس پہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن اور مومنات کی جو نشانیاں بتائی ہیں نا، وہ یہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ لا يَعْلَمُونَ، نہیں جانتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کو واپس اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہارا ایک ایک لمحہ جو تم اس دنیا میں گزار رہے ہو، اللہ کے سامنے تمہیں اس کا جواب دینا ہے کہ تمہیں جس مقصد سے بھیجا تھا، تمہیں جس مقصد کے لیے ہائر کیا تھا۔ فار ایگزامپل، آپ جاب پہ ہائر ہوتے ہو تو باس تو پوچھے گا نا، اگر آپ نے پراپر کام نہیں کیا ہوگا، اگر آپ نے اپنے ٹائم لمٹ پہ اپنا جو بھی اس نے آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیا ہوا تھا وہ آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا، تو پوچھے گا نا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ تو ایسا تو نہیں کہ وہ آفس میں جاؤ اور جا کے بیٹھ کے فون پہ لگ جاؤ باتیں کرنے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہے ہو، اب چلو لنچ بریک آ گیا، لنچ بریک آدھے گھنٹے کا تھا، 2 گھنٹے کے بعد واپس آؤں گے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، رائٹ؟ اگر باس وہاں پہ نہیں ہے، فار ایگزامپل ٹائم پہ کام نہیں کرے گا، جواب تو دینا پڑے گا نا۔ دنیا کے معاملے میں ہم بڑے سیانے ہوتے ہیں، آنیسٹلی ہمیں اتنی سمجھ ہوتی ہے۔ اگر وہی بات کہ اگر کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہمیں سب پتا ہوتا ہے، ہم یوں کر کے سیدھے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں اس کا یقین کوئی نہیں اتنا ہوتا پکا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بھولتے ہیں، پھر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر یاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ، بھی پھر سے کچھ صحیح کام کر لو۔ تو وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 39، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیبینہ، کہ کیوں یہ ایسا کرے گا، قیامت کا دن آنے کی وجہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو میں اس وقت سے بولی جا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ بیان کر دے لہم الذی، ان لوگوں کو وہ جو یختلفون، جو اختلاف کرتے تھے۔
اختلاف کس چیز میں کرتے تھے کہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہے نا، بار بار ان کو تنگ کر رہے تھے، اختلاف کرتے تھے. دیکھیے اللہ کو مانتے تھے، بار بار میں آپ کو یہ چیز بتاتی ہوں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے. اب مکی دور کی آیات اگر آپ دیکھیں نا پورا قرآن میں، آپ مکی دور میں سوائے اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی احکامات کوئی نہیں آ رہے تھے. نماز بھی فرض تو جا کے مدینہ کے پاس ہوئی ہے. ہر حکم، پردے کا حکم اور شراب کا حکم، تو سود کا حکم، یہ سارے کے سارے احکامات مدینہ میں جا کے ہوئے ہیں. 13 سال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ان مکہ. اب مکہ کے اندر کتنے بت تھے نا، رسول اللہ وہاں پہ جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن وہ اس وقت وہ اس سچویشن میں نہیں تھے کہ وہ بتوں کو نکال سکتے. بت کب وہاں سے نکلے؟ جب فتح مکہ ہوئی ہے. اس سے پہلے تو وہاں پہ بت ہوتے تھے. مشرکین مکہ سمجھتے تھے ان سے زیادہ کوئی نیکی کوئی نہیں، کہ اللہ کے گھر کی عبادت تو وہ کرتے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے رکھوالے تو وہ ہیں، چابیاں ان کے پاس ہیں. تو یہ نئے مسلمان آگے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے زیادہ چہتے ہیں. اللہ اکبر، ایسے ہوتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ جو ظاہر کیا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو حق کا فیصلہ اس دن ہوگا. جو کچھ ہے اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر تو پھر ان کی اپنی زندگی ہیں، پھر ان کی جو نیکیاں تھیں نا مشرکین مکہ کی. آج بھی جو ڈر کیا ہوتا ہے کہ قرآن نہیں کھلا زندگی میں، قرآن نہیں جانتے ہو، ادھر سے سن لی نیک بات، ادھر سے سن لی، اپنے آپ اندر بلٹ ان نیکیاں جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لی. تو مشرکین مکہ بھی تو یہی کر رہے تھے. اور کیا کر رہے تھے؟ ان کے بھی جو بڑے بڑے، ان کے کیا بزرگ نہیں تھے، ان کے بھی جو ابو جہل تھا اس کا نام ابو الحکم تھا، وہ بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا. ان میں بھی نیک لوگ ہوتے تھے. جو خانہ کعبہ میں پہلا بت لے کے آیا تھا وہ کون تھا؟ جو عمر بن لوئی، رائٹ، عمر بن لوئی. تو وہ کون تھا؟ ان کا نیک بندہ، ان کا جیسے عالم دین ہوتے ہیں نا، اس طرح کا تھا. اب وہ انہی کے پیچھے لگ کے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو مطلب اس نے ٹھیک ہی کیا ہوگا، ہم نے تو کیونکہ پتہ کوئی نہیں ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو اتنے سال ہو گئے تھے، اتنے قریب سال تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو گئے. اور ہم بھی کیا کوشش کریں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، حدیث کو مضبوطی سے تھام لے، کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہ ہے. کیونکہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہم بھی سوچتے ہیں اچھا اس نے ایسے کیوں کیا، یہ تو لگ رہی ہے، یہ تو پریکٹسنگ مسلمان لگتی ہے، تو پھر بھی یہ ایسا کام کر رہی ہے. کتنے لوگوں کے بارے میں آپ کو جب بات کرتی ہوں، دے آر انوالو ان دا مسجد کی کمیٹی میں ہے، لیکن جب وہ نیو ایئر کی پارٹی کریں گے تو اللہ اکبر کہ امریکن کیا پارٹی کریں گے، اور وہ ساری چیزیں میں نام نہیں بولنا چاہتی ہوں، وہ سب پینا پلانا ہوتا ہے جو ان کی پارٹیز میں ہوتا ہے، اور وہ مسجد میں بھی انوالو ہیں. یہ جو ایسی والی چیزیں ہوتی ہیں جو میں کنفیوز کر کے رکھ دیتی ہوں. ہائی اتنا بڑا نام ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی اتنا بڑا، گاڑیاں اتنی بڑی، مسجد میں بھی انوالو ہیں، دیکھو کتنے نیک ہیں، نمازیں بھی پڑھنے جاتے ہیں اور ساتھ ایسی چیزیں بھی کر رہے ہیں. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے آج کل. بچہ حافظ قرآن ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. سارے ایسے نہیں ہیں، الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ہے، تبھی تو دنیا چل رہی ہے، اور زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جا کے وہ لاس ویگس میں بھی جاتا ہے، کوئی بات نہیں. اب کیا دنیا نہیں ہے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی؟ تو یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں. تو قرآن ہمیں راستے میں، جیسے ہوتا ہے نا، ماں نے کیا روکنا ہے. آنیسٹلی ماں تو بعد میں ڈر کے بیچاری چپی ہو جاتی ہے کہ بچے ماں سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. قرآن ہمیں جگہ جگہ روکتا ہے، بتاتا ہے رکو، دیکھو، ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، کیونکہ آخرت میں حساب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ جو اختلاف ان کے دنیا میں تھے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا. تو یہ دنیا میں سوچ لو، اگر کوئی بھی، یہ تو اختلاف اسلام کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، دین کے بارے میں بتا رہی ہوں. اگر گھر میں کوئی اختلاف ہے، بچی کی فار ایگزامپل نئی شادی ہوئی ہے، سسرال میں گئی ہے، اب تو سسرال والے ویسے بہت اچھے ہو گئے، لیکن فار ایگزامپل ہر جگہ پہ تو فرق ہوتا ہے نا. اگر کوئی مسئلہ ایسا آ رہا ہے کہ وہ نہیں بتا سک رہی، نہیں کہتی بھی ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں، ایون ہسبینڈ تنگ کرنے والے کئی دفعہ ہوتے ہیں، اور ایون بیویاں بھی ہوتی ہیں ویسے، ادھر وے، تو نہیں فیصلہ ہو پا رہا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. پھر دوسری پارٹی کے لیے میں یہ کہوں گی کہ صبر. دیکھیے ایک دن آئے گا، اور آگے آپ دیکھیں گے اتنی پیاری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اچھا آخرت میں دکھائیں گے، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا، ہم دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں. دنیا میں بھی دکھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. بس صبر، اللہ سے مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا. اور فی اس میں اچھا میرے نوٹس کے اتنے لمبے پیپر ہیں، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اچھا جی، اب یہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو
ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, वलियालम अल्लज़ीना कफरू, और ताकि जान ले वो लोग जिन्होंने कुफर किया था, इन्नहुम कानू काज़िबीन, के वो झूठे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह क़यामत के दिन सब फैसले कर देंगे कि कौन सच्चा था कौन झूठा था। क़यामत के दिन सब कुछ बैना नजर आ जाएगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि क़यामत के दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, तो फिर क्या कोई पहचानेगा? तो मैं कहती हूँ हाँ पहचानेगा, बिल्कुल पहचानेगा। क्योंकि देखिए कई दफा होता है ना कि एक चीज आप बयान की जाती है कि क़यामत के दिन कोई इतनी अफरा तफरी होगी और इतनी दहशत होगी, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। वो फर्क तरह की बात को एक्सप्लेन किया गया होता है। अब यहाँ पे देखें उस दिन मतलब पहचानने का ये होगा कि अगर कोई नेकी लेने आ रहा है तो कोई किसी को नहीं देगा, वो कहेगा कि मैं तो खुद अभी इम्तिहान में फंसा हुआ हूँ, मैं पास तो अभी मुझे नहीं पता मैंने पास होना है कि नहीं। लेकिन जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि नामा माल दाएं हाथ में आएंगे जिनके नेक अमल होंगे। अब देखिए शुरू से ही आप देखिए कि कब्र से लेके अब जान निकलने से लेके, फॉर एग्जाम्पल हम उस वक्त हम इस दुनिया से जा रहे होते हैं, वहां पे से लेके तो पता चलना शुरू हो जाता है। जान लेने जो फरिश्ते आते हैं, अगर नेक रूह है तो प्यारे कपड़ों में और तसल्लियां देते हुए फरिश्ते, अगर बुरी है तो फिर वो मारते हैं और कहते हैं निकलो इस जिस्म से, तुम खबीस रूह हो और तुमने ये कुछ किया, तो वहां से पता चल जाता है। फिर कब्र के अंदर जाके जन्नत की खिड़की खुलती है या दोज़ख की तरफ की खुल जाती है, पता चल जाता है। फिर इम्तिहान में फिर जो हमने पुल सरात से गुजरना है उधर पता चल जाता है। नूर इंसान के साथ होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना कि नूर जो इंसान के अमाल का नूर होगा, अब जैसे अमाल होंगे वैसा नूर होगा। पुल सरात पर पार करना कोई आसान है। उसके बाद इम्तिहान, कमरा इम्तिहान में फिर पहुंच जाएंगे, वहां पे नामा अमाल अगर दाएं हाथ में आएंगे तो पास हो जाएंगे, बाएं में आएंगे तो फेल होने वाली बात है। अभी इम्तिहान कोई नहीं हुआ, अभी तो अल्लाह के पास भी नहीं गए, पीछे से ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 30 पारे में क्या कहा है कि जिनका नामा अमाल दाएं हाथ में आएगा वो खुशी से छलांगे लगाते लगाते अपने घर वालों की तरफ जाएंगे और उनको खुशखबरी देंगे कि मैं पास हो गया। और जिनके नाम अमाल बाएं हाथ में होंगे नौजुबिल्ला, तो वो उस वक्त रोएंगे और ये कहेंगे कि काश कि मैं दुनिया में जब अपने अहल, क्योंकि ये आदमियों की बात हो रही थी, कि अपने अहल के पास आता तो मुझे ये पता होता कि मैं, मतलब इसमें मैं मफहूम बता देती हूँ क्योंकि लंबी सूरा है ये, कि जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं घर आता था तो मैं तो चैन से सो जाता था, मेरी बीवी मेरे बच्चे किस हाल में बाहर निकल रहे हैं अल्लाह के अहकाम, क्योंकि वो कवाम था घर का, उसमें बनता था कि वो ये देखे कि मेरे घर वाले क्या कर रहे। देखिए तरबियत माँ बाप दोनों का काम है, लेकिन कवाम की एक अपनी जिम्मेदारी भी है। तो वो वहां पे रोएगा इस बात को देख के कि मेरी वजह से मैंने अपनी फैमिली के साथ क्या किया और मैं खुद किस मुसीबत में फंसा था। 30 पारे में पढ़ के देखिएगा, ये सब कुछ है उसमें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नमा, कि बेशक, अब यहाँ पे जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिकीन को दे रहे हैं, इन्नमा कौलना, कि उनको ये लगता था ना कि लो क़यामत कैसे आएगी, इतना ये जो मैं आपको पूरा हिसाब किताब बता, लो ये ऐसे इतना मुश्किल काम, हम इतने से तो हम इंसान है, एक ठा करके कोई डराता है तो हम डर जाते हैं, तो कहाँ हम यहाँ से गुजर के फिर आगे पहुंच रहे होंगे, फिर जिंदा भी रह रहे होंगे, तब कैसे होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि ये करना अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। इन्नमा आता है जोर जब देना होता है ना किसी बात पे, तो उसके लिए आता है बेशक, कौलना हमारा कहना, हमारा लिशैइन, किसी नकरा है किसी भी चीज का, जो चीज भी आप इमेजिन कर सकते हो ना, किसी चीज का, इज़ा अरदनाहु, जब हम उसका इरादा करते हैं, अन नकूला, ये कि हम कहते हैं, लहू कुन, उसको कहते हैं कि कुन फयकुन, तो वो हो जाती है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक कुन पे पूरी दुनिया में जब से आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी वक्त तक के हर इंसान का नामा अमाल निकल के बाहर आ जाएगा। एक चिप हमारे ये लगी हुई ऊनों की, वो आई आयत में है ना कि हर एक इंसान का जो भी नामा अमाल है ना, करामन कातिबीन लिख रहे हैं ना, तो ये सारा कुछ लेके हाजिर हो जाएंगे उस दिन। तो एक एक चीज, जमीन बोलेगी, आसमान बोलेगा, हवाएं गवाही देंगी, और हमारी जिल्दें, मैंने आपको ये पहले भी बताया था ना, ये बोलेंगी। और क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ये कहेंगे तो इंसान अपनी जिल्दों को खुद कहेगा कि तुम मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रही हो, तुम तो मेरी हो ना। तो वो कहेंगे कि आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें गोयाई बख्शी है, जुबान बख्शी है, तो हम क्यों ना बोले, तुमने जो गुनाह किए दुनिया में, हमारी जिल्दें बोलेंगी। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं तो एक कुन कहता हूं तो फयकुन हो जाता है। वल्लज़ीना हाजरू,
اب آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. کیسے ہجرت کی؟ اب ہجرت تو دیکھیں نا، پرندے بھی کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، انسان بھی ہجرت کرتے ہیں. میں پاکستان سے فار ایگزامپل امریکہ آئی ہوں، تو میں کیوں آئی ہوں؟ میرا مقصد کیا تھا؟ مین تو یہ ہے نا، ہجرت کرنا ہی صرف کافی نہیں ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، اللہ کی خاطر، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا. یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ملک میں جہاں پہ کوئی مسلمان رہتا ہے، اس کو یہ ہے کہ اس پہ ظلم کیا ہو رہا ہے کہ اس کو اپنے عقیدے پہ قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے. اس کو اپنی فرض جو ہے اس کو وہ پورے نہیں کرنے دیے جا رہے، اس کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، اس کو حجاب نہیں لینے دیتے عورتوں کو، یا ان کی مسجدیں جلائی جا رہی ہیں. یہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کی خاطر وہ جب ہجرت کرتے ہیں تو ان کے انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں. وہ ان کے لیے نہیں ہے جو ہم لوگ تو کیوں آئے، میاں میرے ابھی یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں پڑھ رہے تھے تو چلو جی میں بھی آگے ادھر بہتر زندگی کے لیے آئے، رائٹ؟ تو یہ اس میں یہ والی چیز نہیں آتی ہے. یا کوئی بھی اپنی جاب کی خاطر جاتا ہے یا کسی بھی طرح سے، تو ان کے لیے یہ نہیں ہے. ہجرت صرف اس لیے کہ اللہ کی خاطر کی ہو اور اس وجہ سے کی ہو کہ جس جگہ پہ وہ رہتے تھے اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، ان کو بہت اچھا ٹھکانہ اس دنیا میں دیں گے. اللہ کا یہ وعدہ ہے. دیکھیے ہجرت کوئی آسان نہیں ہوتی. آپ مشرکین مکہ کا میں آئی تھنک یہ آیت پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ضرور دنیا میں بھی اس کا اجر دوں گا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا اجر اکبر سپرلیٹو ڈگری کہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے. دیکھیں مسلمانوں کو جب مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم آیا تھا نا، یہ آیا بیسیکلی تب تھی جب ہجرت حبشہ مسلمانوں نے کی تھی، اور اس کے بعد جب مسلمانوں کو مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم آ گیا تھا تو پورا نہ پتہ تھا جس جگہ ہجرت حبشہ میں. اب دیکھیں نہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، اگر فیملی ساتھ ہے تو کھائیں گے کہاں، تو رہیں گے کہاں، تو جس جگہ پہ رہنے. اب دیکھیں اس زمانے کا رواج کیا تھا کہ جو قبیلہ تھا نا، اگر قبیلہ سے کٹ گئے تو آپ بالکل ایسے ہو گئے کہ آپ اکیلے، مطلب کوئی قبیلے کی جو وہ ہوتی تھی نا پروٹیکشن ہوتی تھی وہ بہت اسٹرانگ ہوتی تھی. اس کے علاوہ تو بندہ پھر گیا کام سے والی وہ بات ہوتی تھی. تو قبیلہ چھوڑنا، اپنی لو ونس کو وہاں چھوڑ کے جانا، اپنا کاروبار چھوڑنا، اور کیوں؟ صرف اس لیے کہ میرا دین قائم رہ جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی رہ جائے، میں جو کام، مجھے جو حکم ہے اللہ کی طرف سے میں وہ پورے کر سکوں. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں جب لوگ اسلام لاتے تھے نا تو ان کو کوئی ہار نہیں بنائے جاتے تھے. ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم اسلام، کسی کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے بعد ظلم کی انتہا ہو جاتی تھی. ذرا امیجن کرے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ میرا گھر جلا دیں گے آ کے، اور اگر ان کو میرے بچوں کو ایسے کر دیں گے. اگر مجھے یہ پتہ لگے کہ میرا بچہ باہر نکل رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں جا کے بتاؤں گا، تو آپ سوچیں کہ وہ ماں کا کیا حال. اور میں صرف آپ کو فیل دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر لوگ مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میری بیٹی گھر سے باہر نکلے گی یا بیٹا باہر نکلے گا تو وہ خوف کا عالم آپ ذرا سوچئے کہ کیا ہوگا. وہاں پہ یہی ہو رہا تھا. غریب جو تھے نا، غریب مہاجرین کا لفظ آتا ہے کہ جو صحابی ایسے تھے جو غلام تھے، جب وہ اسلام قبول کرتے تھے، اب سوچو غلام کی تو ویسی کوئی عزت کوئی نہیں تھی. اگر ان کو مار کے پھینک دیتے، کوئی قانون بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی پوچھتا کہ تو نے کیوں مارا ہے، میرا غلام ہے، میں جو مرضی کروں. یہ والا حال ہوتا تھا. اور غلام جو جب زیادہ تر وہی شروع میں اسلام لائے ہیں. ان کے صہیب رومی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتاؤں کہ وہ جب ہجرت کی تھی انہوں نے تو کیا کیا تھا. کہتے ہیں کہ ان کو رومی اس لیے کہتے تھے کہ یہ بچے تھے جب ان کو اغوا کر لیا گیا تھا اور ان کو روم لے کے چلے گئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ رومی کا لفظ آتا ہے. تو ان کو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو یحییٰ کی کنیت دی تھی، تو اس لیے پکارا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ جب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کے لیے تو ہی واز دا فرسٹ 30، ان سے پہلے لوگ اسلام لائے تھے، یہ ان میں تھے جو اسلام لے کے آئے تھے. دیکھیں پہلے صرف 30 لوگ، ابھی حضرت یاسر جو تھے نا ان کو یہ اور وہ اکٹھے ایک ہی دن اسلام لائے تھے.
تو 30 لوگ اب اسلام لا رہے ہیں, ابھی ظلم ہو رہا ہے, ابھی تو مسلمان کسی نشان مطلب ہوتا ہے نا کہ کسی کھاتے میں نہیں آ رہے, اس میں اتنی جرأت کرنا کہ وہ اسلام لے کے آئے. اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب ہجرت کا حکم آ گیا نا مدینہ میں, تو وہ تو ایک معنی تھا جس میں یہ حکم آیا تھا کہ اگر تم ہجرت نہیں کرتے ہو تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں اب مسلمانوں کو طاقت کی ضرورت تھی نا, نمبر آف مسلمان کی ضرورت تھی, کیونکہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا. 13 سال میں ایک جنگ نہیں ہوئی, ایک لڑائی. آپ پوری سیرہ کھول کے دیکھ لیں, کوئی چیز آپ کو یہ نہیں ملے گی, کیونکہ حضرت علی, حضرت عمر سارے ادھر ہی تو تھے, اتنے بہادر تھے, کوئی 2 تھپڑ نہیں مار سکتے تھے کسی کو کہ تم کیوں ظلم کر رہے ہو, یہ کیوں مار رہے ہو. نہیں ہوا نا, کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. ابھی یہ تعداد میں تھوڑے تھے, اگر وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی تو مار مور کے ان کو ختم کر دیتے, ہمتیں ٹوٹ جاتی. صبر 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 صبر. اگر دیکھنا نا تو 13 سال صحابہ کی زندگیاں دیکھیے. اور اب جب ان کو حکم آ گیا یہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں, تو راستے میں ان کو مشرکین مکہ نے روک لیا. انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تم تو یہاں سے نہیں جا سکتے ہو.